بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین سے محبت کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کس لیے فلسطین سے محبت کرتے ہیں؟ فلسطین سے محبت کی وجوہات آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پہ سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی بقیہ ساتھیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہیں اس ملک کی اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل، چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جا۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کے مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ زندہ اٹھا لیا۔ ولادت کے بعد عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ واپس تشریف لانا اس شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام بابلد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز حکم رب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مشرف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ آج بھی مدینہ طیبہ میں مسجد قبلتین کے نام سے جانی جاتی اور معروف و موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس فلسطین میں۔ میں نے پھر عرض کیا، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر، بس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر فتوحات میں چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر جانا اور یہاں پر جا کے نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام اقدس قرآن سے پہلے تک ہوا تھا۔ نزول قرآن کے بعد اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا۔ اقدس
اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے اصول اور رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جامع شہادت نوش کیا۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ شہر شہیدوں کا شہر ہے۔